گویا حیدرآباد، دکن میرے نزدیک پوری سرزمین ہند کا علمی نمائندہ شہر ہے۔ اس لیے میں نے اس دورے میں 4 راتیں درس حدیث عقائد کے لیے اور درس حدیث اصول کے لیے مختص کر دی، اور مجھے بھی فرصت کم ملتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو خطابات اور دروس تیار ہوں گے یہ کیو ٹی وی پر چلتے رہیں گے، اور بہت سے دیگر حاجی عبد الرؤوف صاحب کے ہاں اور کیو ٹی وی، ARY ون ورلڈ اور دیگر چینلز پہ چلتے رہیں گے، عمر بھر لوگ سنیں گے، اور جب ان دروس حدیث کا سماع کرے گی دنیا تو ہمیشہ اس کے ساتھ حیدرآباد دکن کی یاد جڑی رہے گی۔ اب ہم اس ابتدائی تمہیدی اور محبتی گفتگو کے بعد اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو 3 آیات کریمہ ابتدا میں تلاوت کی وہ دراصل تبرکن کی اور اس مضمون کے ساتھ ایک قرآنی نسبت جوڑنے کے لیے کی۔ تبرکن تو ان آیات کریمہ کی تلاوت کی، مگر استنادن اور احتجاجن بھی کی کہ قرآن مجید نے بہت سی آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں جن کو میں نے اپنی کتب میں جمع کیا، وہ 150 کے قریب آیات کریمہ ہیں جن کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی حجیت ثابت ہوتی۔ 150 آیات کریمہ جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کے فرامین مقدسہ اور آپ کے ارشادات عالیہ کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو میں نے ان 150 آیات میں سے 3 آیتیں منتخب کر کے اپنی گفتگو کی ابتدا تاکہ قرآن مجید سے کروں خطبہ کی، تو وہ میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت کی طرح مطلقاً واجب کر دیا، علی الاطلاق واجب کر دیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا دوسری تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں کہ اگر قرآن کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف لوگوں کو، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان کے احکام کی طرف، ان کے ارشادات کی طرف دعوت دی جائے، تو فرمایا قرآن مجید میں کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف رسول کے حکم کو ماننے سے کتراتے ہیں اور رسول کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت کے احکام کو ماننا ان کے لیے اتنا بوجھل اور مشکل نہیں ہوتا جتنا احکام و فرامین مصطفیٰ کا ماننا بوجھل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو صریحاً منافق کہا گیا۔ اور پھر تیسری تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرے تم پر واجب ہے اسے لے لو، قبول کر لو، اور جس شے سے رسول تمہیں منع فرمائے تم پر واجب ہے کہ اس سے رک جاؤ۔ اس سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرضیت، حجیت اور وجوب ثابت ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح احکام قرآنی کی فرضیت، حجیت اور وجوب۔ ان 3 آیات کریمہ کی تلاوت کے بعد تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اسلام میں واضح ہو جائے، بیان کر کے اب آج کے درس حدیث کے لیے میں نے صحیح بخاری سے ایک حدیث کو پڑھا ہے جس کو آپ نے سنا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، اور کتاب الاستسقاء کا
تیسرا باب ہے، اور کتاب الاستسقاء الجامع الصحیح للبخاری اس کی 15ویں کتاب ہے، اور اس کتاب الاستسقاء کا باب نمبر 3 ہے، لوگوں کا امام سے سوال کرنا، امام سے، پیشوا سے، مقتدا سے، اپنے امیر سے استسقاء کے لیے، اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے سوال کرنا جب قحط ہو جائے، ایام قحط میں، یہ باب کا عنوان ہے جس سند کے ساتھ اس کو لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مضمون اس حدیث کا توسل ہے، مضمون اس حدیث کا توسل، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مشکلات میں وسیلہ بنانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا، یہ مضمون ہے اس آیت، اس حدیث پاک کا۔ اب توسل یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اولیاء اور صالحین کو بھی آقا علیہ السلام کی تتبع میں، اتباع میں، ان کو اللہ کے حضور وسیلہ بنانا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسے یوں ذہن نشین کر لیں کہ امت کا، اسلامی تعلیمات کے اندر امت کا ایک تعلق ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور امت محمدی کا جو تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ تعلق کثیر الجہات ہے، وہ تعلق، بولیے، اس کی بہت ساری جہتیں اور بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، لا تعداد جہتیں ہیں، ان میں سے میں چند ایک جہتوں کا صرف ذکر کرتا ہوں کہ بحیثیت امتی آپ کا، ہمارا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا یوں کہیے کہ کیسا تعلق ہونا اور رہنا چاہیے۔ اس تعلق نبوی کی مختلف جہتوں میں سے پہلی جہت اور وہ بنیاد ہے، وہ ایمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ایمان کا تعلق امت کا، اور آقا علیہ السلام پر ایمان لانا یہی ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے ہی ہمیں توحید کا عقیدہ، اللہ پر ایمان لانا، اور آخرت کا عقیدہ، اور اللہ کی وحی اور کتابوں پر ایمان لانے کا عقیدہ، اور بعث بعد الموت کا عقیدہ، یہ سارے جو ارکان ایمان ہیں اور اسلام کے جتنے بنیادی اور اساسی عقائد ہیں، وہ سارے عقائد ہمیں تب نصیب ہوتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان ہو۔ یہ پہلا تعلق۔ پھر دوسرا تعلق محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عشق اور محبت، محبت آپ کی ذات سے بھی اور آپ کی ہر نسبت سے، جس شے کو بھی آقا علیہ السلام سے نسبت ہے اس سے بھی محبت کرنا، وہ حضور علیہ السلام ہی سے محبت تصور ہوگی۔ پھر اس کے بعد اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کے احکام، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، حضرت پاشا صاحب کو، اعظم پاشا صاحب کو دیکھ رہا تھا، اب بیٹھ جائیے بھائی، بس میں پیچھے آپ ہی کی زیارت کر رہا تھا کہ کہاں بیٹھے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع احکام اور اوامر کی اطاعت، یہ تیسرا تعلق۔ چوتھا تعلق اتباع کا اور پیروی کا، پھر حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کی کامل پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کی۔ پانچواں تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ادب و تعظیم کا،
ادب، تعظیم، تعزیر، توقیر، آقا علیہ السلام کا ادب، آقا علیہ السلام کی ہر شے کا ادب، آقا علیہ السلام کی ذات کا ادب، آپ کے اصحاب کا ادب، آپ کی اولاد اور آپ کی اطرت اور آل کا ادب، اور آپ کے شہر مدینہ کا ادب، حرمین کا ادب، آپ کی حدیث کا ادب، سنت کا ادب، مدینہ پاک کے گلی کوچوں کا ادب، الغرض ہر شے جس کی نسبت ہے ذات مصطفیٰ سے اس کا ادب، اس کی تعظیم اور توقیر۔ یہ پانچویں جہت ہے ہمارے تعلق کی۔ پھر ساتویں جہت ہے امت کے اوپر جو حضور کے تعلق کی شکل، وہ ہمہ وقت آقا علیہ السلام پر صلاۃ و السلام، ہر وقت آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، الگ بھی کرنا، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی کرنا، یعنی حضور کا ذکر کبھی ترک نہ ہو اور حضور پر درود و سلام کبھی ترک نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک تعلق ہے آقا علیہ السلام سے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز کا حصہ بنا دیا ہے درود و سلام کو۔ پھر ساتویں جہت ہے تعلق کی نصرت اور جان نثاری، آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت، اپنی جان سے، مال سے، اپنی ہر استعداد اور صلاحیت سے آقا علیہ السلام کی دین کی مدد کرنا۔ یہاں تک 7 جہتیں ہوئی ہمارے تعلق کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے۔ اس کے بعد 8ویں جہت تعلق کی ہے توسل، اللہ کے حضور آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے طلب فیض کرنا، اخذ فیض کرنا، اور دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں آقا کے توسل سے اللہ کے انعامات کو پانا۔ تو توسل جو آج کا موضوع ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارا وسیلہ بنے اللہ کے حضور، تاکہ ہر قسم کی خیرات، نعمات، فرحات، سعادات، برکات، فیوزات اور فتوحات سب کچھ نصیب ہو حضور کے فیض سے، حضور کے وسیلے سے۔ 9واں، یہ 8ویں جہت بیان کی۔ 9ویں جہت تبرک، آقا علیہ السلام سے اور آقا علیہ السلام کی ہر نسبت سے، آقا علیہ السلام کی ہر شے سے برکت حاصل کرنا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، آقا علیہ السلام کے زمانہ اطہر میں بھی، آج بھی اور قیامت تک بھی برکت حاصل کرنا، تبرک۔ 10ویں جہت تعلق کی جو آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے ہے وہ ہے تشفع، جیسے توسل، تبرک اور تشفع، آقا علیہ السلام کی شفاعت حاصل کرنا اور آقا علیہ السلام کی شفاعت سے فیض یاب ہونا، حضور علیہ السلام کی شفاعت مانگنا اور حضور کی شفاعت سے قیامت کا دن بخشش پانا اور جنت پانا۔ 11واں تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ امت کا استمداد و استعانت، آقا علیہ السلام سے مدد طلبی، آپ کو ملجا و ماوا سمجھنا، آپ کو پکارنا، ندا کرنا، آپ سے مدد چاہنا، مگر حقیقی مستعان اللہ رب العزت کو سمجھتے ہوئے، حقیقی مدد کرنے والا اللہ رب العزت کو جانتے ہوئے، اور آقا علیہ السلام کو اللہ کی مدد و نصرت کا مظہر اتم سمجھتے ہوئے حضور سے استعانت و استمداد، یہ 11ویں جہت۔ اور 12ویں جہت آقا علیہ السلام کو ہر شے پہ آقا کا تقدم کرنا، ہر شے پہ، کائنات کی ہر شے پہ حضور کو مقدم جاننا، اللہ کے بعد کائنات کی عرش سے فرش تک ہر شے پر آقا علیہ السلام کا تقدم، حضور کو مقدم جاننا، اور جیتے مرتے ہر لمحہ، ہر لحظہ حضور کا کامل وفادار رہنا۔ یہ میں نے چند ایک جہتیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہمارے تعلق کی ہیں وہ میں نے عرض کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے
جس کی میں نے ایک جھلک دی، 12 جہتیں اختصار سے منشن کر دی آقا علیہ السلام کے ساتھ امت کے تعلق کی، آج ان 12 بیان کی گئی یا ذکر کی گئی جہتوں میں سے ایک جہت تعلق کا بیان کر رہا ہوں سیاستہ سے، اور ابتدا صحیح بخاری سے ہو رہی ہے، اور وہ ہے جہت توسل، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارے تعلق کی جہت توسل۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کے تعلق کی جہت توسل، جس کو سادہ لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہونا اللہ کے حضور، سادہ لفظوں میں یہ آج کا موضوع ہے۔ اب جو توجہ طلب چیز ہے وہ یہ کہ میں نے یہ حدیث صحیح بخاری کی تلاوت آپ کے سامنے پڑھ دی، اس کو جہاں امام بخاری نے پہلے اس کی تخریج کو سن لیں، کتاب الاستسقاء میں روایت کیا، اسی طرح امام بخاری نے دوبارہ اس حدیث کو کتاب و فضائل صحابہ میں روایت کیا، باب ذکر العباس ابن عبد المطلب میں دوبارہ حدیث نمبر 3507، پھر اس حدیث کو صحیح ابن خزیمہ میں بیان روایت کیا گیا، اسی حدیث کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا گیا، اسی حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا، اسی حدیث کو امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، اسی حدیث کو امام شیبانی نے الاحاد والمثانی میں، تو اسی حدیث کو امام لالکائی نے کرامات الاولیاء میں، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں، ابن جریر طبری نے تاریخ الامم میں والملوک، اور بے شمار ائمہ اور محدثین جس کی ایک طویل فہرست ہے، شارحین نے، محدثین نے، ائمہ نے، فقہا نے، سینکڑوں معتبر کتب میں اس حدیث کو جو بخاری کی حدیث ہے بیان کر کے اس سے پھر استنباط کیے مسائل اور احکام اور اس پر اعتماد کیا۔ اب حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، کیونکہ ابھی تک تو آپ اس بات کو سن رہے ہیں اور سوائے علماء کے باقی لوگ منتظر ہیں کہ اس حدیث میں بیان کیا ہوا ہے، اب وہ سن لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا۔ اب یہ حدیث آ رہی ہے اور آپ کو میں نے چونکہ صحیح بخاری سے دی، اس سے یہ معلوم ہوا، بسم اللہ، امام بخاری جو حدیث اپنی صحیح میں لاتے ہیں اور ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث الباب کا جو تعلق قائم کرتے ہیں، اس سے امام بخاری کا اپنا عقیدہ اور مذہب بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام سے توسل کرنا، حضور کو وسیلہ جاننا، یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا۔ یہ صرف اہل حیدرآباد دکن کا عقیدہ نہیں ہے، صرف اہل ہند اور اہل پاکستان کا عقیدہ نہیں ہے، صرف اہل عرب و عجم کا آج کی صدی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ